پتہ ہے جب اللہ سے ہم رو رو کر بار بار یہ کہتے ہیں نا کہ یا اللہ میں اور کتنا صبر کروں، میری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی، مجھے اور کتنا صبر کرنا پڑے گا، تو میری دعائیں کیوں نہیں سن رہا، کچھ تو جواب دے میرے اللہ کہ کیا میں اتنا گناہگار ہوں کہ میری دعائیں ہی قبول نہیں ہوتی۔ اور جانتے ہو اس دوران شیطان ہمارے دل میں ہزار وسوسے بھی ڈال دیتا ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہر جگہ بس اندھیرا ہی اندھیرا اور نا امیدی پھیلی ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کرتا ہے، وہ صرف میری ہی دعائیں قبول نہیں کرتا۔ جانتے ہو کہ یہی ہماری سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے نا امید ہو جاتے ہیں، ہم اتنی جلدی مایوس ہو جاتے ہیں کہ جیسے ہمیں اللہ دیکھ ہی نہیں رہا۔ جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تو سب دیکھ رہا ہے، اور اللہ پاک تو قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں کہ میری رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارا یہ بار بار رونا اس قدر پسند ہے کہ وہ تمہیں بار بار چاہتا ہے کہ اس سے دعا مانگو، اس کے در پہ آؤ، اس سے سجدہ کرو۔ اللہ تعالیٰ تو خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندے اگر میرے بارے میں تم سے پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان کے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ پتہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صبر کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے اور اتنی واضح طور پر کیوں استعمال کیا ہے؟ تو کوئی تو بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اتنی بار کہہ دیا تو صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں ان کا ثواب انہیں بے حساب دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ تو جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اتنی بار تمہیں صبر کی تلقین کر رہا ہے تو تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اور ایک اور چیز، بجائے اس کے کہ اللہ ہمارے لیے کچھ کرے، کیوں نہ ہم اس چیز پر فوکس کریں کہ ہم اللہ کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ہم اس کو راضی کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ جب ہم اللہ کے لیے صبر اور نماز پڑھیں گے نا تو اللہ تعالیٰ خود ہمیں صبر کا اجر دے گا اور ہمیں بے حساب نوازے گا، اور ایک دن سب کچھ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ہم اتنی سی بات کیوں نہیں سمجھتے، کیوں ہم اتنے بے صبرے ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو جان ہی نہیں پاتے۔ اور یاد رکھنا کہ زندگی میں اگر کبھی یوسف علیہ السلام کی طرح کنویں میں پھنس جاؤ نا اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آئے تو ایسی صورت میں یاد رکھنا کہ یوسف علیہ السلام کنویں سے نکل کر حالات کی بھٹی میں جل کر مصر کے بادشاہ بنا دیے گئے تھے۔ تو تم بھی کبھی مایوس مت ہونا، کیونکہ مایوسی کفر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم بھی جب کنویں سے نکلو تو بے حساب نواز دیے جاؤ، اور جنہوں نے تمہیں کنویں میں پھینکا ہے انہیں پر تم حکومت کرنے لگ جاؤ۔ اگر آپ سب کو میری یہ بات سمجھ آئی ہو تو مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دلی سکون عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔